أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس وقت جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، مجموعی طور پر یہ وقت مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن ماحول ہے. ہر چڑھتا سورج نئی آفت، مصیبت، پریشانی کے ساتھ ہوتی ہے. مسلمان جو اس وقت قرۂ ارض میں سب سے معزز اور اللہ کے ہاں باعزت ہیں، فضیلت والے ہیں، اور سب سے عظیم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا ایک مقام ہے اگر کوئی سمجھے تو. نہ وسائل کی کمی، نہ افراد کی کمی، نہ جذبے کی کمی. ان سب چیزوں کے باوجود مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی روب نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، کوئی ان کی بکت نہیں، کوئی عزت نہیں گزاری. سب سے سستا خون مسلمان کا، سب سے سستی عزت مسلمان کی. جب تک مسلمان اس ذلت و رسوائی کا اسباب تلاش کر کے اس کو بروئے کار نہیں لاتے، یہ برے وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا. نہ ہمارا قرآن محفوظ ہے، نہ ہی سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ ہے، نہ ہی ہمارے مقدس مقامات محفوظ ہیں، اور سب سے بڑھ کر کعبہ سے بھی زیادہ مسلمان کی عزت اور احترام ہے. میرے بھائیوں، اس کے کئی اسباب اور عوامل ہیں. آئے روز دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان، اور خاص طور پر دشمنان حرمین اور پاکستان مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھ لیں، ہمارے پاس سوائے رونے دھونے کے کچھ بھی نہیں. احتجاج ہے، احتجاجی ریلیاں ہیں، تقریریں ہیں، ممبر پر جمعہ پڑھا لیا اور ان کو گالیاں دے دی، غصہ نکال لیا.
حالانکہ آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مالی اعتبار سے مسلمان انتہائی کمزور تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، افرادی اعتبار سے بھی کمزور تھے، بہت کمزور تھے، دیگر جنگی اسباب اور وسائل تو بالکل ناپید تھے۔ لیکن ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی سرکوبی کی۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، اب آرام سے خوب کھائیں گے، کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، زمینیں حاصل کریں گے اور شادیاں کریں گے، پھر مستقبل۔ یہ ایک سہانے خواب تھے جو وہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہادی تربیت اور ٹریننگ کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے یہ کیا، اللہ نے ایک ٹکڑا زمین کا دے دیا تو صحابہ کرام کے پھر جہادی ٹریننگ اور جتنے بھی جہاد میں وسائل ذرائع اسباب وہ سب بروئے کار لائے۔ گھوڑ سواروں کے مقابلے، اونٹ سواروں کے مقابلے، صحابہ کرام کے گتکے، تلوار، تیر، تفانگ، تیر اندازی۔ اب دیکھیں نا، مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے اصول بیان کرنے چاہیے تھے کہ پیسہ کیسے ڈبل کرنا ہے، کیسے آپ دنیا کما سکتے ہو، آپ کا مستقبل کیسے بہتر ہوگا۔ اسکول بناتے، انسٹیٹیوٹ بناتے، تعلیمی ادارے کھڑے کرتے، سمجھ آ رہی ہے، NGOs بناتے، اور پھر اس میں پیسہ کیسے کمانا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جہادی تیاری کرو، اور اللہ نے بھی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ اللہ نے نسخہ بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سبق تھا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، یہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بلکہ قرآن میں موجود ہے۔ کیفیت یہ تھی، معاشی صورتحال کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابی نے ایک پتھر دکھایا، آپ نے کہا میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں پیٹ پر کمر سیدھی رکھنے کے لیے، لیکن راستہ عزت کا چنا۔ پھر مارکے شروع ہو گئے، غزوہ بدر سے پہلے مارکے شروع ہو گئے۔ ایک یہودی سردار کعب بن اشرف مدینے کا، جو قباء میں رہتا تھا، شاعر بھی تھا، بڑا بدماش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا، شعر کہتا، مشرکین مکہ کو ابھارتا مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون اس کا بندوبست کرے گا؟ محمد بن مسلمہ اور ایک ابو نائلہ کا دکا صحابہ کھڑے ہوئے۔ یہ لمبا واقعہ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ ہے۔ رات کو اس کا کام تمام کیا، حالانکہ بیوی نے منع کیا تھا کہ ان کے باتوں میں نہ آنا۔ رات کو اس کا کام تمام کر کے مسلمانوں کو آرام پہنچایا، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچایا، سکون پہنچا دیا الحمدللہ۔ سینے ٹھنڈے ہو گئے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کے۔ اسی طرح کہ یہودی خیبر کا ابو رافع، وہ بھی بڑا خبیث النفس تھا، سردار تھا، اپنا اس کا ڈیرا تھا، مجلس وہاں لگتی۔ وہاں ایک صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے گروپ ہم سفر لوگوں کے ساتھ گئے، اور وہاں اس کا کام خیبر میں جا کر اس کا کام تمام کیا۔
مدینہ کہاں ہے، خیبر کہاں ہے، دوسرا یہودیوں کا علاقہ ہے، سارے یہودی ہیں دائیں بائیں۔ اتنا لمبا سفر کیا، اس کو قتل کیا، اور صبح باقاعدہ اعلان سنا، دیوار پر چڑھ کر ایک آدمی نے اعلان کیا کہ خیبر کا ایک بزنس میں سماجی کارکن، بڑی مشہور شخصیت ابو رافع قتل ہو گیا۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ حالانکہ گر کر رات کو جب اس کو قتل کر کے واپس آ رہے تھے تو وہ اوپر تھا کافی بلندی پر، تو زینے سے اترتے ہوئے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ پر کپڑا باندھا اور آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ٹانگ ادھر کرو میری طرف، ابسط رجلک۔ آپ نے ایسے اپنا ہاتھ پھیرا، کہتے ایسے میری ٹانگ ہوئی جیسے زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو درست ہو گیا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا جو صحابہ کرام گئے مشن پر روانہ کیا۔ مدینہ میں ایک خاتون، ایک نابینے صحابی کی لونڈی باندھی کنیزہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ انہوں نے ایک رات اس کو قتل کر دیا۔ مدینے میں بڑی ہلچل ہو گئی، یہ کس نے قتل کیا اس کو؟ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کس نے قتل کیا اس کو؟ شک ہی نہیں کہ اس نے قتل کیا ہے جو اس کا مالک ہے، اور مالک کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے اس کے پیٹ سے۔ کھڑا ہوا لڑکھڑاتا ہوا آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کا رسول انا قتل تو، میں نے قتل کیا۔ نابینا صحابی، تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا جی یہ نا گستاخی کرتی تھی آپ کی، میں نے اس کو منع کیا تھا، میں نے اس کو منع کیا تھا کہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ باز نہیں آئی، پھر گستاخی کی۔ میں نے کدال پکڑی یا کوئی تیز دھار آلہ پکڑا، اس کے پیٹ پہ رکھا اور اوپر سے ٹیک لگائی، حتیٰ کہ ہڈی تک وہ پہنچ گئی، مر گئی۔ اللہ کے رسول چاند جیسے میرے 2 بیٹے اس سے ہیں، اس کے پیٹ سے، بطن سے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تم گواہ رہو، انا دمہا حدر، اس کا خون رائے گا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے قتل پر 100 اونٹ ہے دیت، 100 اونٹ۔ فرمایا 1 روپیہ بھی ایسی بدبخت گستاخ خاتون کے خون کی قیمت 1 روپیہ بھی نہیں، ضائع چلا گیا اس کا خون، جہنم رسید ہو گئی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو، آپ کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے والے کو جہنم واصل کر دیا گیا، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا، کمزور مسلمان۔ ٹھیک ہے آج بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں ماضی بعید اور قریب میں جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وہ کیفر کردار پر پہنچا، اور اگر زندہ بھی ہے تو سسک کر مر رہا ہے۔ وہ عام انسانوں کی زندگی بسر نہیں کر رہے، سکون اطمینان کی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اگر کافروں نے ان کو تحفظ بھی دیا ہے، بلکہ کئی تو تحفظ ملنے کے باوجود بھی جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کام حکمرانوں کے کرنے والا ہے، جو کام ہمارے حکمرانوں نے کرنا تھا، سربراہان نے کرنا تھا، وہ آج خواب غفلت میں سوئے تھے۔ ان کے کرسی کے مسائل ہیں، مستقبل کے مسائل ہیں، ان کے کاروباری رشتے ہیں ان کے ساتھ، وہ منہ سے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں نکالنا چاہتے کہ ان کے آقا ناراض ہو جائیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہماری سانسوں کا مالک
امریکہ ہے، ہماری آکسیجن کا مالک امریکہ ہے، ہماری روزی کا مالک وہ ہے، اتنی ذلت و رسوائی ہمارے ہاں یہ نام یاد مسلمانوں کی، یہ سبق ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کرنے کے کیا کام ہیں، میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنا رویہ بدلیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، سیدھی سی بات ہے کہ آج اکثر مسلمانوں کی اکثریت وہ کام کر رہی ہے جو مسلمانوں کے کرنے کے نہیں تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن یہ کام کیا کرتے ہیں، مسلمان وہ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے وہ وعدہ کہاں نبھایا؟ نہ توحید سلامت رہی، نہ رسالت سلامت رہی۔ نبی سے زبانی تعلق ہے، زبانی رشتہ ہے، جذباتی تعلق ہے، الفاظ کا رشتہ ہے، لیکن وہ روحانی رشتہ، وہ ایمانی تعلق، وہ بہت کمزور ہو چکا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف الفاظ کی حد تک ہے بس، اور جذبات کی حد تک ہے، اور جذبات بھی ہمارے ہی روڈوں پر ضائع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہی ہے، تو کم از کم ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ اس موقع پر وہ کیا کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کریں۔ علماء کرام، مربیان، ہمارے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان، ان کا اس وقت قول و فعل کا بڑا تضاد آ چکا ہے۔ ممبر و محراب پر علماء کا بھی قول و فعل کا تضاد ہے، داعی حضرات کے بھی قول و فعل کا تضاد ہے۔ اور یاد رکھو، یہ چیز کوئی معمولی نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھیں، انبیاء نے جب دعوت دی سب سے پہلے اپنی اصلاح کی، اور جو کہا اس کو پورا کر دکھایا، عزم مصمم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے نا، نبیوں نے ما اريد ان اخالفکم، میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا، جس چیز سے روک رہا ہوں میں اس کو خود کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قول و فعل کا تضاد بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے، بہت نقصان دہ ہوتا ہے قوموں کے لیے، اور ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے۔ پھر اللہ سے تعلق مضبوط، اللہ پر یقین، ایمان، بھروسہ، توکل، یہ بہت بڑا سہارا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ سے تعلق، اللہ سے نصرت اور مدد۔ دیکھیں، فرشتے ایسے نہیں آتے، فرشتے آتے ہیں، یہ رب کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن جو اللہ کو بھول چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ہی ہم نے قائد، رہبر، رہنما اور مقتدا اور پیشوا بنا لیے، بتاؤ اللہ کی رحمتیں ہمارے قدم بوسی کریں گی؟ پھر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کا کے مال پہ ڈھکے ڈال رہا ہے، مسلمان کی عزت پر حملے کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، تو فرشتے کس کے لیے آئیں گے؟ فرشتے کس کی مدد کے لیے آئیں گے؟ رام رویہ بدلیں سب سے پہلے، اپنی اصلاح۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے ماتحت لوگوں کی، بیوی بچوں کی، پوتے نواسوں کی، اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں اخوت، بھائی چارہ۔ یاد رکھو یہ میری باتیں، یہ اخوت، بھائی چارہ، ایثار اور قربانی، یہ وہ مضبوط ہتھیار ہے جس قوم میں پایا جاتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا ہے. ان کے وہ جو برادری ازم، علاقائی لسانیت، رنگ و نسل کے بت تھے نا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توڑے، وہ کھرچ کر توڑے ہیں، ان کے سینے سے نکال دیے. حالانکہ زمانہ جاہلیت میں تعصب کتنا تھا، کتنا تعصب تھا. 50 سال تک تو برادری کے ہی لڑا کرتے تھے. یہ حرب بسوس ہے، حرب فجار ہے، حرب فلاں ہے. یہ 40 سال 50 سال تک جنگیں لگی رہی. یہ برادری کی بنیاد پر تھی، رنگ نسل کی بنیاد پر تھی، یہ میں اور میں کی بنیاد پر تھی، یہ اونچ نیچ کی بنیاد پر تھی کہ یہ فلاں صاحب اونچے ہیں، سردار صاحب ہیں، وڈیرا صاحب ہیں، اور فلاں صاحب جو ہے نا ان کی حیثیت ہی کوئی. یہ حقوق کی جنگیں تھیں، یہ نام نہاد خود ساختہ حقوق کی جنگیں تھیں جو اتنے سال تک لڑی گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا. سبحان اللہ. ایک دوسرے پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، اظہار و قربانی لیا کرتے تھے. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ چیز میرے بھائی کو مل جائے، مجھے کچھ مطلب. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کیا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کر لے وہ کبھی رسوا نہیں ہوا کرتے. دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، غلبہ ان کا مقدر ہوا کرتا ہے. تو اس لیے یہ چیز بھی ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے. پھر اس سے بڑھ کر آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارے دل میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہاں کافروں کی محبت بھی ہے. وہاں اللہ کی محبت ہے، وہاں غیر اللہ کی محبت بھی ہے. جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے وہاں دوسرے بھی ہمارے رہبر رہنما پیشوا ہیں، ان کی محبت اسے پڑھ کر. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، آج ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں. اور شاید آپ کہیں گے یہ ایسا نہیں ہے، شاید آپ سمجھتے ہوں گے ایسا نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہو؟ میں کہتا ہوں ممبر پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کی اکثریت، حتیٰ کہ دیندار لوگ، دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت، کئی بچے ایسے ہیں جو کافروں سے محبت کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ اکبر. ان المحب لمن یحب لمطیع. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر عادت کو، ہر اطوار کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے قول و فعل کو اپنایا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے بالوں کی کٹنگ بھی ایسی ہو جیسے ہمارے نبی کی تھی، ہمارا چہرہ بھی ایسا ہو جیسے ہمارے نبی کا تھا، ہمارا لباس بھی ایسے ہو جیسے ہمارا نبی کا تھا، ہمارا اخلاق ایسے ہو جیسے ہمارے نبی کا تھا، ہماری غمی خوشی ایسے ہو جیسے ہمارے نبی کی تھی، ہماری شادیاں بھی ایسے ہوں جیسے ہمارے نبی نے کی ہیں شادیاں اور کروائی ہیں. ہمارا سفر، حضر، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر ادا ایسی ہو جیسے ہمارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیز ہمیں ہمارے رب کو پسند ہے وہ ہماری پسند ہو، جو چیز ہمارے نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہو. جو چیزیں ہمارے رب کو اور رب کے رسول کو ناپسند ہیں، رب کعبہ کی قسم ہمیں وہ ناپسند ہونی چاہیے، ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے تھی. اور بڑی دلیل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی؟ کہ ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں.
اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اطیع اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مانو، واطیع الرسول، رسول کی بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اطیع اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہم نے کہ اللہ کے پیچھے پیچھے چلے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتے، دنیا میں ناممکن ہے، نہ ہم نے رسول کو دیکھا ہے۔ تو اطیع اللہ اطیع الرسول کا مطلب کیا پھر؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کا معنی کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو نبی کا فرمان ہے، جو نبی کا فعل ہے، اس کو ہم اختیار کریں، اس کو سینے سے لگائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، کوتاہی ہمارے اندر ہے، خامی ہمارے اندر ہے، بے وفائی ہم سے ہوئی، مانو یا نہ مانو، ایک ایک کر کے نبی کی سنتیں، بلکہ سنتیں کیا، وہ احکام، وہ دین کی بنیادیں، وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ جی کیا اسی میں اسلام ہے؟ چھوڑ دو، دوسری چیز آئی، چھوڑو یار، کیا اسلام اسی اندر ہے؟ وہ بھی کہیں۔ ایک تیسری چیز، بھائی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کی، یار اسی کے اندر کیا اسلام ہے؟ دیکھا جائے گا، وہ بھی ایک ایک کر کے ہم نے کہا کیا اسلام اسی کے اندر ہے؟ کیا دین اسی کا نام ہے؟ چھوڑتے چلے جاؤ، سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج ہمارے ہاتھ خالی ہیں، قرآن اور حدیث سے ہمارے ہاتھ خالی ہیں، الا ماشاء اللہ، عمل سے ہم کورے ہیں، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بانا، کہ میرے مقدر میں یہ کچھ ہے، میرے مقدر میں یہ کچھ ہے، کہ میری قسمت ہی ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، مقدر پہ نہ کر شکوہ، تدبر آزماتا جا، نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا۔ ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے جانا چاہیے تھا ہمیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام، جو عزتوں کا، رفتوں کا، بلندیوں کا وہ ایک ذریعہ تھا، اس کو ہمیں سینے سے لگا کر اسی راستے پر چلتے، جس راستے پر وہ لوگ چلے جن کا ہم نماز میں سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کون ہے صراط المستقیم؟ الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام فعل کو نہیں ملتا، انعام دشمن کو نہیں ملا کرتا، اور انعام باغی کو نہیں ملا کرتا، انعام کامیاب لوگوں کو ملتا ہے۔ پاس ہونے والے انعام کا مقدر ان کا ہوتا ہے، وہ قسمت والے ہوتے ہیں کہ جن کو انعام ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، جو ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے گا، رب کعبہ کی قسم، وہ انعام سے اور رب کی محبت سے، رب کی طرف سے نصرت اور مدد سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ رب کے وعدے ہیں۔ تو اس لیے ہم سچی محبت کریں، ہیں فلاں دیکھ لو اس کے بالوں کی کٹنگ اس طرح ہے، کیوں جی؟ کہ فلاں فلم سٹار جو تھا نا، وہ اپنے بال ایسے بناتا تھا، وہ گلے میں یوں پہنتا تھا، مسلمان نوجوان ہے، گلے میں اس کے لاکٹ پہنا ہوا ہے، زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، بال اس کی دیکھو کس طرح کے، چہرہ اس کا دیکھو کس طرح کے، لباس اس کا دیکھو ایڑی سے نیچے جا رہی ہے اس کی پتلون، اور زبان پر دیکھو، اور اللہ معاف فرمائے کام ہم کریں رب کو ناراض کرنے والے، امید رکھیں کہ رب محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے میرے بھائیوں۔ اور جو رب کے رسول کا دشمن ہے، رب کا دشمن ہے، رب کے فرامین کا دشمن ہے، رب کا دشمن ہے، جو رب کے رسول کی حدیثوں کا دشمن ہے، رب کا دشمن ہے، اور دشمن کو اللہ نہیں نوازا کرتا۔ جب ہم کافروں کی صف میں کھڑے ہو گئے، کافروں کی تہذیب، ثقافت، کلچر ہم نے اختیار کر لیا، تو پھر کیسے رب اپنے محبوب بنائے؟ سب سے پہلے تو اس
کافروں کی تہذیب، ثقافت، کلچر، رسم و رواج سے جان چھڑاؤ کم از کم۔ میں اکثر اس ممبر سے یہی کچھ کہتا ہوں، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ دیکھو نا، میں اکثر آپ کے یہ باتیں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک بندے کی غلطی سب کو ڈبو دیتی ہے، بعض اوقات ایک دو بندوں کے وہ تقوی، پرہیزگاری، وہ رب سے تعلق، وہ سب کی کشتی کو کنارے میں لگا دیتا ہے، اور ایسی بے شمار مسائل ہیں۔ آخر یہ پاکستان محفوظ ہے، سب اس کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں لٹیرے نہ بیٹھے ہوئے۔ کافر بھی اس کو گرانے کے چکر میں اس درخت کو، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حرمین بھی قائم دائم، اور پاکستان بھی اللہ کے قائم دائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یبقى بیت وبر ولا مدر الا ودخل الاسلام۔ اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام نہ پہنچے، اسلام گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ کچا گھر سے مراد گاؤں گھوٹ ہیں، اور پکے گھر سے مراد شہر ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام نہ پہنچے، یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، یہ ہوگا اور ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اور اس سے اگلا مرحلہ کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ سبحان اللہ، پتہ چلے گا نا یہاں سے ایمان کا لیول، محبت کا معیار کیا ہے۔ دودھ کے مجنو تو سارے ہوتے نا، حقیقی مجنو کون ہوتا ہے؟ حقیقی محب، اسلام سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو کافروں کی تہذیب ثقافت سے بھی نفرت، ان کے رسم و رواج سے بھی بیزاری، اور کافروں کی وہ مصنوعات جو ہمارے لیے زہر قاتل ہے، ان کا ہم بائیکاٹ کریں، لیکن نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے رگ و ریشے کا حصہ بن چکی ہیں اب۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنی خواہشات اتنی بڑھا لی ہیں، ضرورتیں اتنی بڑھا لی ہیں، مسائل اتنے ہم نے الجھا لیے ہیں کہ اب اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے سورہ حجرات، سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم اخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں کرۂ ارض زمین کے اوپر لا تجد قوما، آپ کو کوئی ایسی جماعت نہیں ملے گی، کوئی ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہوں اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہوں۔ کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہوں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے سے محبت کرتے ہوں۔ لا تجدو، ایسا آپ کو مسلمان نہیں ملے گی، ایسا آپ کو مومن مرد آپ کو نہیں ملے گا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ملیں گے، اس کا مطلب ہے اگر ایسے مومن ہیں تو بس زبانی مومن ہے، حقیقی مومن اللہ کیا نہیں ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اس کا مطلب ہے وہ حقیقی مومن نہیں، ان کا وہ معیار نہیں جو اللہ کو منظور ہے، پسند ہے، جو اللہ کے یہاں ایمان کا معیار ہے، اسلام کا معیار ہے۔ فرمایا حقیقی باپ ہے، حقیقی بیٹا ہوگا، حقیقی بھائی ہوگا، خاندان والا ہوگا، وہ سب کو چھوڑ دے گا، اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ معیار ہے اسلام کا، دوستی اور دشمنی کا معیار یہ کسوٹی ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔
اگر کسی شخص نے کسی سے محبت کی تو اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ دیندار ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے بغض رکھا اس لیے رکھا کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ دین کا باغی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس لیے اس سے بغض رکھا۔ کسی کو کوئی چیز دی تو رب کی رضا کے لیے، ذاتیات کے لیے نہیں۔ کسی سے کوئی چیز روکی رب کی رضا کے لیے کہ یہ رب کا دشمن ہے، نہیں دیتا میں اس کو۔ فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان محبت مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ معیار ہے اسلام کا۔ تو یاد رکھو وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، آپ حدیثیں پڑھو، مکی صورتیں پڑھو، مکی حدیثیں پڑھو۔ خالف المشرکین والمجوس، یہ سبق صحابہ کرام کو پڑھایا۔ مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، کافروں کی مخالفت کرو۔ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، دوسرا سبق پڑھایا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تہذیب، ثقافت، کلچر، ان کے رسم و رواج کی مخالفت کرو۔ بالکل ان کا رنگ الگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہمارا رنگ آسمانی رنگ ہے، رب اور رب کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے۔ تہذیب، ثقافت، کلچر، ایک اسلام مکمل دین ہے، مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا، کبھی میں سوچتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں یہ کافروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے، کافروں کی مخالفت کرو، کیوں؟ کل انہی کے مقابلے میں کھڑے کرنا ہے؟ نظریاتی جنگ ہے نا۔ جب نظریہ ہی کوئی نہیں، نظریہ ایک ہے، دو قومی نظریہ نہیں تو جو مرضی کرو، یہی آج کل کہا جائے کوئی دو قومی نظریہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کیا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آخر میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، تمہارا نظریہ تمہارے پاس، ولی دین، اور میرا نظریہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ رکھو اپنا نظریہ اپنے پاس، میں آپ کے افکار اور نظریات کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون، لیکن آج عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کل ان کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا تو فرمایا کہ جب یہ ان پر انہی کا رنگ ہوتا کیسے کھڑے ہوں گے کل؟ مخالفت ہی کوئی نہیں۔ یہ سبق پہلا ہے جو ہم نے بھلا چکے ہم۔ تو میرے بھائیوں، عزت کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہے، جنت کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جینے کا ڈھنگ اسلام سکھاتا ہے، گردن اٹھا کے جیو۔ اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، سنتوں پر عمل، اسلامی تہذیب، ثقافت، کلچر، اسلامی نظریات، افکار، یہ ہمارے دل کا جو ہے نا وہ خزانہ ہونا چاہیے، سینے کا خزانہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بر صغیر میں جو ہلچل ہے کہ ایک ہمارا ازلی دشمن اور شدید لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس ہمارے ازلی اور خون کے پیاسے دشمن کا سربراہ بھی اس وقت وہ ہے جو مذہبی جنونی ہے، مذہبی جنونی ہے۔ اس کی کافروں کو کوئی پرواہ نہیں، وہاں RSS کیا کر رہی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، کافروں کو کوئی تکلیف نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کافروں کے ایجنڈے کو آگے، وہاں مسجدوں پہ حملے، گرجاؤں پہ حملے، معبد خانوں پہ حملے، مسلمانوں کے املاک پر حملے، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، املاک لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کافروں کو یہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہاں معمولی سا واقعہ ہو جائے، کافروں کو اور ان کے حواریوں کو نظر آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ہیں اور ان کو انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور مودی دیکھ لو اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اب اس کی جماعت کے ایک خاتون نے، ظالم خبیثہ عورت نے کس ڈٹائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے جملے بولے ہیں، گستاخی کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ نبی سے محبت ایک ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم نبی کی عزت پر حملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس میں کوئی معمولی سی کمزوری ہمارے دل میں آئی ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کو گالی دے دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا جینا مرنا ہی اسلام کے لیے ہے، اور زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں ہمیں لکھنے والے لکھیں، بولنے والے بولیں، جہاں ہیں آپ نبی کی عزت ناموس اس کے تحفظ کا کردار ادا کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہمیں پورے پاکستان میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ بھی اسی موضوع پر پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے بھی ریلی نکلے گی۔ اور میں نے پہلے کہا کام بہت سارے ہیں، لیکن چلو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا گیا تو سارے پرندے آگ بجھا رہے تھے۔ اب بیچارے چھوٹے چھوٹے پرندے، ان سے آگ بجھتی کئی دنوں کی جلی ہوئی آگ، بڑے بڑے انگارے نہیں بجھ سکتی تھی۔ کردار ادا کر رہے تھے اپنی استطاعت۔ فاتقوا اللہ مستطعتم، فاتقوا اللہ مستطعتم لا تکلف الا نفسک۔ ہم اپنے نفس کے مالک ہیں، جتنی ہمت دے رکھی ہے۔ اور وہیں یہ جو چھپکلی تھی نا، یہ پھونک مار کے آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پہلی ضرب میں چھپکلی کو مارے گا اس کو اتنا اجر ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کے گستاخ کو چھپکلی، پھونک مارنے والی چھپکلی کو مارنا قیامت تک کے لیے اجر و ثواب، تو بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مارنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو سیدھی جنت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ جس کے ہاتھ اٹھے تو رب قبول کر لے، لیکن اس کے لیے اپنا کردار صاف ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کردار صاف کریں۔ حلال کی کمائی یہ بنیاد ہے دعاؤں کی قبولیت میں، لیکن آج اللہ معاف فرمائے جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت حلال کمانا بڑا ہی مشکل ہے، حرام کمانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو محفوظ کرو۔